علم روشنی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا کرو ہے اور فخر ہے، ہماری خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا۔ علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بزرگوں، ہماری ماں بہنوں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اسی طرح۔ میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اجہری صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ وہ باتیں کون سی ہے آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجہری صاحب کی زبانی۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائیں۔ اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ نوجوانوں، اس دنیا کی چکا چوند ترقی نے ہمیں بہت ساری روحانیت سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے یہ پاکیزہ مجالس یہ موبائل کے نظر ہو گئے، یہ کیمروں کے نظر ہو گئے۔ ہر آدمی سیلفی لینا چاہتا ہے، ہر آدمی فوٹو لینا چاہتا ہے، ہر آدمی ویڈیو لینا چاہتا ہے۔ آپ خود یہاں آئے ہیں تو موبائل کو اپنے پاس رکھ لو، اور اگر موبائل کو ہی سنانا تھا تو کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیتے، آپ گھر بیٹھ جاتے۔ یہ مجمع موبائلوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ بے شک بے شک آپ کے لیے ہے، آپ کا ذہن و دماغ حاضر رہے یہاں پر، بے شک۔ یہ سوچ کر کے کہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سنائی جائیں گی، کیا بات، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، حدیث رسول کا ذکر ہوگا۔ لیکن اس طوفان بلاخیز میں آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں ادب ہم سے نکلتا چلا گیا۔ اسی کو کہا تھا شاعر نے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے۔ کیا بات، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ یہ ترقیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں انسانوں سے زیادہ کیمرے گھوڑوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں، صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے جو جلسے ہوا کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے جو جلسے ہوتے تھے، اس کے بارے میں کبھی آپ معلومات حاصل کریں، وہ کیسے جلسے ہوا کرتے، علماء کا ادب کیسا ہوتا، مشائخ کا ادب کیسا ہوتا۔ بڑوں سے پوچھے تو پتہ چلے گا، ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو ہلتا نہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ متوجہ ہوتے، اور آنے والا باوضو آتا، ادب کے ساتھ آتا، اور بولنے والا بھی اخلاص کے ساتھ بولتا۔ یہ ساری روحانیت اگر ختم ہو گئی تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہاں پان کھائے ہوئے، گٹکا کھائے ہوئے لوگ مجلس رسول میں اگر کھڑے ہو کر سننا چاہتے ہیں، نکڑ پر اور سڑک پر، میں سمجھتا ہوں محافل رسول کی بے حرمتی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق ایک بات مجھے ملی تھی۔ آپ حقہ نوشی فرما رہے تھے، اور اسی اسنا میں آپ کو کہیں سے میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ وہ حقہ پھینک دی اور مجلس میلاد میں چلے گئے، جا کر کے بیٹھ گئے، اور میلاد پاک میں جو مداح رسول تھے وہ قصیدہ ایسا پڑھتے رہے کہ شیخ صاحب مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور وجد طاری ہوا۔ اسی اسنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی، محفل میں آنکھ لگی، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، مجلس میلاد میں حضور تشریف لائے۔ لیکن شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں رسول پاک کا چہرہ سرخ تھا، غضبناک تھے،
میں نے عرض کیا سرکار آپ تشریف لائے ہیں اس محفل پاک میں، لیکن چہرے پر غضب کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث دہلوی سے کہ عبدالعزیز تجھے شرم نہیں آتی، اسی حقے کے منہ سے میری محفل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل پاک کا ادب نہیں کرو گے، وہ عشق رسول کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے کیا بولا جا رہا ہے، کیا پہنچایا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے میں آج برملا اظہار کرتا ہوں کہ آج مجھے پروگراموں والا ایک مقرر بنا کر لوگ ہر جگہ گھما رہے ہیں تعزیہ کی طرح۔ میں نے یہ دیکھا ہے اور ان میں میرا کوئی انٹرسٹ اور شوق نہیں تھا ان جلسوں کا۔ میں مسجد میں خطاب کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ وہاں پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، ادب سے لوگ بیٹھتے ہیں اور سب باوضو ہوا کرتے ہیں اور دل میں بات اترتی بھی ہے۔ لیکن اگر باہر بھی ہم محفل کر رہے ہیں تو میرے عزیزو ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کو بھی مسجد جیسا ماحول بنا دیں۔ بے شک بے شک۔ روحانیت اتنی آ جائے کہ ہم ان دنیاوی لغویات سے فارغ ہو کر خالص میرے آقا کی محبت میں تشریف رکھیں۔ بے شک۔ بس یہ چند جملے شروع میں مجھے عرض کرنے تھے، اصلاح کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے اور ان جلسوں کے طور طریقوں کو بدلے۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے، 3 رکن ہوتے ہیں جلسے کے، ایک بولنے والا مقرر، دوسرے انتظام کرنے والی انتظامیہ، تیسرے آڈینس سننے والی پبلک۔ جلسے کے یہ 3 رکن ہیں اور تینوں میں اگر کہیں سے اخلاص ختم ہوا یہ جلسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آنے والے لوگ بھی مخلص ہوں، بولنے والا آدمی بھی مخلص ہو، جلسہ سجانے والی انتظامیہ کمیٹی بھی مخلص ہو، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، ان جلسوں کا بہت اثر ہوا کرتا ہے، بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ لیکن تینوں میں بھی آج دیکھا جا رہا ہے میرے عزیزوں، جلسہ کرنے والے اس لیے کرنے لگ گئے کہ کمپٹیشن کرنا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا کیا، ہم اس سے بڑا کریں۔ انہوں نے اس مقرر کو بلایا تھا، ہم اس مقرر کو بلائیں۔ انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا، ہم اتنا چندہ کریں۔ آنے والی پبلک بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے آنے لگ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں، ان کے ہاں کتنے نعرے لگتے ہیں۔ بولنے والا بھی یہی سوچنے لگ گیا کہ ان کے اوپر کتنی دھونس جما سکتا ہوں، ان لوگوں کو کتنا میں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے میں اس چیز کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں۔ پورے مجمع میں آپ بھی خاموش بیٹھے رہے، ناظم اجلاس بھی اور جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ بھی، آپ دل میں سبحان اللہ کہیں اور دل میں ہی نعرہ لگائیں۔ میری بات مکمل ہونے تک توجہ سے سنتے رہیں۔ یہ خاموشی اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ چوک پر نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ہوگا یہ کہ راستے پر شور شرابہ اور سڑکوں کو جام کیا جانا لوگوں کی نظر میں یہ عیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسی ماحول کو ہم بدل کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو 1 منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے۔ کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے۔ رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں، 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے۔ اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی۔ امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی ہیں۔ یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے۔ مسجدوں میں، جمعہ میں، عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو۔ ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے
مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ اے نوجوانوں، دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے، جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں، دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا، علم والا زندہ ہے۔ اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو، دونوں برابر ہے۔ جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا۔ جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا، اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا، غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی۔ لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے، برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ بے شک، کیوں؟ بے شک، اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی ہے، پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا ہے۔ علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، بے شک، بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک، زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے عالمیہ نیت اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے، اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، 20ویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔
یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے۔ جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے، سبحان اللہ، بے شک، واہ، اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت میں ہی پڑھا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے آج۔ لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں، تاریخ قرآن ہو کر آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کیوں؟ تم اٹھاتے ہی نہیں۔ 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں، اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ بے شک، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک، بے شک، سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتہ ہوگا، اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ کیا بات! وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس، مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا، کیا بات! واہ 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 واہ! میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔
ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی وہ ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے ہیں، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں، اٹھا اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں۔ کیا بات ہے؟ ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریالوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ۔ مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی، کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک۔ کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو۔ زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں۔
لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو، سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر خوب اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، آخر دن کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا، اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، کیا بات، بے شک یہ خالق سمندر کی بات کر رہا بے ہے شک۔ جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزوں، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کیا بات، بے شک۔ قرآن کے علوم کیا کم ہے تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی، میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں۔ قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے، فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے۔ یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا۔ جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے، قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں، گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو، قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئیں پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا ہے، کیا بات، واہ واہ۔ اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دانائے غیوب، کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، آپ توجہ کریں۔ حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا۔ کیا بات، واہ۔ صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا۔ اے لوگوں ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں آج؟
بہت دور ہم آ چکے ہیں، بہت دور ہم آ چکے ہیں۔ آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جانے۔ مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں۔ کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو۔ نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا۔ ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس۔ تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟ 4 لاکھ درہم، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا، 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4,000 بھی کسی کو دیتا نہیں۔ حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں، جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا۔ دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے، گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا، کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرام وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے، ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں حیرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے، پڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا، یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا۔ بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے
अपने हबीब को जो बयान किया है, सूरह लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ बेटा, नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, ये जुमले नहीं हैं। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके हैं। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहाँ गया? वो मौला कहता है, यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त वस्ना मा शि'त। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूँ सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता, जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीद। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं, एक दूसरे को ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता
اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بے شک جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو۔ ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا۔ سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو، یہ آج فیشن ہو گیا ہے۔ پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے۔ میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے۔ جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے، اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے۔ ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات، اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک، ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا۔ بے شک۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے، مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، مجھے وہ طریقہ چاہیے۔ حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے۔ اللہ، اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے۔ اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ برکات، فیضان خانقاہ برکات، شیر رضا، شیر رضا، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ایکو بند کر دو، ایکو۔ قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا، بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں، بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا، یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو، آنکھ پھراتے ہیں ہم کو۔ فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی۔ غلطی ان بچوں کی نہیں، ان ماں باپ کی بھی ہے۔ تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے، ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں، بچہ خوش ہو جائے گا، ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے۔ ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا،
सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए, और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक। जो बोते हो वही फसल आती है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन, हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक सुभान अल्लाह। क्या होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 साल नहीं तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा तब भी सर झुकाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। क्या बात। बेशक बेशक। तुम उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डाले। बेशक बेशक। ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। ये 3 चीजें सिखाओ सबसे पहले बच्चों को। लेकिन इन 3 चीजों से तो हम बच्चों को छोड़ ही चुके। सबसे पहली चीज जो सिखानी थी वो अपने नबी की मोहब्बत। अजीजा ने गिरामी वखार, आज घर घर के अंदर ये जो मुसीबतें आई हैं, माँ बाप की नहीं सुनता। माँ बाप अगर जवान लोग अभी शादी कर रहे हैं तो अभी से तय कर लो बच्चा होगा, ये ख्वाब नहीं देखेंगे पहले इसको क्या बनाना है। तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालने की ख्वाब लेकर उस बच्चे की तरबियत करो, इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, लेकिन साथ में आशिक रसूल भी बने। सुभान अल्लाह सुभान। और जहां ये दौलत लेकर के खड़ा होगा, इश्क रसूल की दौलत लेकर खड़ा होगा, और प्रोफेसर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो मशाइख मारहरा जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियत की, उनको दुनियावी उलूम का माहिर तो बनाया है, क्या लेकिन आज तक आपने देखा कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर लाखों मुरीदीन की दस्तगीरी भी कर रहा हो और उनकी शरीयत और तरीकत को बयान भी करता हो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हसनुल उलमा, फैज़ाने हसनुल उलमा। तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस के लिए, वाह वाह वाह, तालीमात इस्लाम के लिए ये घराना आइडियल है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। जहां पर एक बेटे को बाप ने वक्त का एक बड़ा प्रोफेसर बनाया तुम्हारे इसी शहर का, दूसरा बेटा अगर इनकम टैक्स का चीफ बन चुका हो, क्या बात। तीसरा अगर पुलिस की डिपार्टमेंट में डीआईजी या बड़े ओहदे पर पहुंचा हो, लेकिन हमने हर एक को देखा, चाहे ये दुनिया के किसी मकाम पर जाएं, जब ये अपने असलाफ की बारगाह में आते हैं तो सर झुकाए हुए शरीयत के तरीकत के संगम नजर आते। क्या बात। बेशक बेशक बेशक। इसलिए कि इनकी तरबियत सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के बहाने नहीं छोड़ दी गई थी, क्या कहने, लोगों की गोद में डालकर। जैसे आज लोगों को लगता है बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगी स्कूल दे दो, अच्छी से अच्छी स्कूल, और बच्चा आए तो शाम में ट्यूशन के लिए किसी टीचर या प्रोफेसर को दे दो। बच्चा तुम्हारी गोद में आया ही नहीं। संडे संडे तो बाप से बच्चे की मुलाकात होती है, और वो भी पिकनिक के नाम पे होती है। क्या कहने। ये हालात जब बच्चों के साथ तरबियत के होंगे तो ये बच्चे जिनसे तरबियत हासिल की है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन तुम अगर शरीयत का ट्रांसफर चाहते हो, स्कूल भी पढ़ाओ, ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन इश्क रसूल की दौलत अपने सीने से इनके सीने में डालो। बिल्कुल बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामी, मेरा मौला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म मेरा मौला फरमाता है। रब ने तुम्हारे फैसला किया है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और कैसा सलूक? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक ना कहो, उनको झिड़क कर बात ना करो। नौजवानों याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी माँ या अपने बाप को उल्टा जवाब देना शुरू किया, उस दिन से तुम पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये तो बड़ी बात है, हजरत मौलाना रोम फरमाते हैं, माँ या बाप बच्चे को बात करने में जिस दिन डरने लग जाए, पता नहीं मेरा बेटा क्या समझेगा बोलूं, जिस दिन वो तुमसे बात करने में डरने लग जाए,
समझ लो दुनिया का सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू हो चुका है, अल्लाहु अकबर। शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी जवानी नहीं, तुम्हारी उम्र बीतने को आ गई, अगर माँ बाप को अल्लाह ने सलामत रखा, चाहे वो बूढ़े बिस्तर मर्ज पर हो, उस वक्त भी अदब के बाजू फैलाए हुए हो, अदब के बाजू। आपको पता है सहाबा इकराम बैठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई, रसूल खड़े हो गए, अपनी चादर बिछाया, उस खातून को बिठाया। सहाबा कहते हैं हमने एक खातून को, आई हुई खातून को इतना अदब करते हुए रसूलुल्लाह को पहली बार देख रहे थे। वो खातून आई, बैठी, मुस्कुराई, बातें की और चली गई। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस खातून का अदब क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये मेरी दाई, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, क्या बात, वाह वाह। पैदा हुए नहीं, दूध पिलाई हुई माँ का ये अदब मेरे नबी ने सिखाया। ये अखलाक कुरान के हैं मेरे अजीजों, कुरान के हैं। याद रखो नौजवानों, इन बूढ़े माँ बाप को आज जितने लोगों ने तरसाया है और उन्हें घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया है, वो आज की रात तौबा करके जाएं, तौबा करके जाएं, मुसाफा करें, उनके हाथ चूमें। ये तुमसे क्या तमन्ना रखते हैं? बस इतनी कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ढंग का कमाना सीख जाओ। नौजवान को इनका डांटना बुरा लगने लगता है, माँ बार बार चिल्लाती है, बाप बार बार डांटता है, घर छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद याद रखो अल्लाह ताला ऐसे जूतों पर तुम्हें डाल देता है जो तुम्हारी हैसियत के भी नहीं होते, कमतर लोग तुम्हें हाँकते रहते हैं। इससे बेहतर है हमें पैदा की हुई माँ, हमें दूध पिलाई हुई माँ अगर डांटती है, कोसती है, मारती है, ये नेमत है। बेशक। एक नौजवान के बारे में मैं अक्सर कहा करता, हमारे साउथ का था, बड़ा बिगड़ा हुआ, माँ मेरे पास आई थी, कह रही थी इसको समझा ले, मैं बेवा हूं, मैं बेवा हूं, इसका बाप बचपन में मर गया, ये बच्चा 2 साल का था, मेरा शोहर मर गया, मैं घरों की पतेलियां मांझ मांझ करके इस बच्चे को बड़ा की हूं, लेकिन आज ये औबाश बन गया है। बदमाशों की दोस्ती। मैंने उस नौजवान को बुलाया था, अपने करीब किया, समझाया, अल्लाह ने उसको समझ दे दी। वो लड़का थोड़ा बहुत सीधे रास्ते पर आया और बेंगलुरु गया था कमाने के लिए। मैंने कहा नौकरी कर, तेरी माँ कुछ नहीं चाहती, वो जिंदगी तो गुजार चुकी, अपने हाथों से कमाई है, बस ये चाहती है कि तेरी कमाई का एक लुकमा खा ले। ऐ नौजवान, क्या अपनी माँ को इतना भी सुख नहीं देना चाहता? गया था कमाने के लिए। मेरे अजीजों, आज भी वो मौजूद है, आज भी है। वो कमाया, महीना भर गुजरा था या 2 महीने, अपनी तनख्वाह लेकर के वतन वापस आया। अपने घर के पास जिस दिन वो पहुंचा था, घर के बाहर बहुत भीड़ जमी थी। लोगों से पूछा उसने तो पता चला उसकी माँ आज ही सुबह इंतकाल की। अल्लाहु अकबर। वो पैसों की गड्डी ला करके जो कमाया था 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह माँ के कदमों में रख दिया। बहुत रोया। ये बात मैं तकरीरों में इसलिए कहता हूँ, उसने कई बार कहा मुफ्ती साहब नौजवानों को सिर्फ इतनी बात कहें, मैं इस अजाब में रोज मरता हूँ, मेरी माँ जिंदगी भर लोगों के जूठे मांझ करके मुझे खिलाती रही और मैं एक लुकमा मेरी माँ को खिला न सका। जिस दिन मैं लाया था पैसे, ये तो दुनिया से चल पड़ी। मुझे आज रोज इस बात का गम सताता है। आप नौजवानों से खिताब करते हैं, कम से कम इनसे कह दें कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, होश में आ जाओ, अपने हाथों से उनको खिला तो सको, उनके हाथ पकड़कर चला तो सको, इसलिए कि दुनिया की अजीम नियामत है। जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, उसके हक में वो दुआ कर ले। मेरे आका फरमाते हैं नबियों की दुआ उम्मत के बराबर जो होती है, वो बाप की दुआ बेटे के बराबर होती है। आज मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि अखलाक इस्लाम बहुत वसी मौजू है, बहुत वसी मौजू है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि कुरान को छोड़ करके अगर दूसरी जगह सीखने जाओगे तो मारे मारे फिरोगे। आज वापस आ जाओ उसी कुरान पर जिसको मेरे आका ने हमारे उरूज का जरिया बनाया है, हमारी तरक्की का रास्ता बनाया है। जानते हो जब दुनिया के पास पार्लियामेंट नहीं थी, चलाने के लिए उसूल नहीं थे, पूरी दुनिया को कुरान ने उसूल बताए हैं, कानून बताए हैं। इस एक कुरान से फिक़ह हनफी मिला, फिक़ह शाफ़ई मिला, फिक़ह हम्बली मिला, फिक़ह मालिकी मिला। ये तो 4 मैंने नमूने बताए, 1 2 नहीं 18 फिक़ह की तदवीना पूरी दुनिया में मौजूद है। इस कुरान पर लिखी जाने वाली तफसीरों की तादाद पूरी दुनिया की किताबों से सबसे ज्यादा है। 700 तफसीरों
सूरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं, हर तरह से अलग अलग तफसीर की गई है, दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे किए गए। वो एक कुरान ऐसा है जो आज भी बबांगे दुहल पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम अल्लाह की बात को झूठा मानते हो, कुरान की तरह एक आयत ला करके बता दो, एक सूरत ला करके बना दो। आज दुनिया तरक्की बहुत कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी पर ये पाबंदे सलासिल कर चुकी और चांद पर कमंदे डाल चुकी, सूरज की शुआओं को कैद करके करंट बना दिया हो, सयाल मादे से दुनिया ने केमिकल बना दिया, सब बना दिया। लेकिन एक बात तय है, पूरे इंसान मिल जाएं, पूरे जिन्नात मिल जाएं, मेरा मौला फरमाता है फिर भी वो कुरान के मिसल नहीं ला सकते। बेशक बेशक, वाह कुरान के मिसल नहीं ला सकते। ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, ये मौजज़ा तुम्हारे पास है, दुनिया के पास ये दौलत नहीं। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, आखिरी बात, ये सारे उलूम तो कुरान में हैं, अखलाक भी कुरान में है, तिजारत के उसूल भी हैं, शादीशुदा जिंदगी के उसूल भी हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी है, बच्चों की तरबियत भी है, पड़ोसियों से मामलात भी हैं, उस्ताद और शागिर्द के हुकूक भी बयान किए गए हैं। ये सारे फील्ड अपनी जगह पर, लेकिन कुरान का जो गाज़ा है, कुरान की जो रूह है, कुरान का जो खालिस शहद है, वो क्या है? कुरान पढ़ने वाले को सबसे बड़ी दौलत अगर कोई मिलती है तो अपने नबी से बेइंतहा इश्क करने की दौलत मिलती है। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। जुनैद बगदादी के जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, लोगों की मुंह बोली तस्वीर खींचता था। अगर कोई आता अपनी महबूबा के बारे में कहता, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उसकी भवें ऐसी, उसकी पेशानियां ऐसी, वो उसी तरह से तस्वीर निकालता था, आर्टिस्ट था। और लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने महबूबाओं की तस्वीरें निकालने के लिए, इसलिए कि आपकी तरह मोबाइल उस जमाने में नहीं थे जो हर घड़ी खींच लिया करें। वो जुनैद बगदादी का दौर, आर्टिस्ट तस्वीर निकालता था। जब ये बात पता चली, हजरत जुनैद बगदादी भी उस मुसव्विर के घर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब आपका नंबर आया तो उस मुसव्विर ने पूछा, मौलाना आपका क्या काम है? वक्त के सैयद ताइफा का मैंने सुना है तू लोगों के महबूबाओं की तस्वीरें खूबहू खींच कर देता है, मैं चाहता हूं मेरे भी महबूब की तस्वीर खींचो। वाह वाह। तो उसने कहा बताओ, कलम लिया बैठा, बताइए आपके महबूब का हुलिया क्या है? जुनैद बगदादी कहने लगे, मेरा महबूब कायनात का सबसे हसीन चेहरा रखने वाला, जिसकी भवें ऐसी थी, जिसके गाल ऐसे थे, जिसकी पेशानी ऐसी थी, जिसके हाथ ऐसे, जिसके पैर ऐसे। उस मुसव्विर ने पूछा बताओ नाम क्या है? जुनैद बगदादी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस मुसव्विर ने कहा रुको जरा, ये तस्वीर तो ऑलरेडी मेरे पास बनी बनाई रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा ये कैसे? लोगों की ऑर्डर पर तू तस्वीर बनाता है, मेरे महबूब की तस्वीर पहले से कैसे रखी है? उस मुसव्विर ने कहा बात दरअसल ये है, आप जिससे मोहब्बत करते मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, हम दोनों का महबूब एक है, इसलिए तस्वीर पहले से बनी रखी है। जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा लाओ तो जरा हमारे महबूब की तस्वीर देख तो ले। वो मुसव्विर अंदर गया और कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने खानक़ाह इमारत, आगाज़ फैज़ाने से शेख मशाइख,
आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये तालीमात इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीमात से ये बात मुझे कहना जरूरी था। कुरान सिर्फ अखलाक की तालीम नहीं, सिर्फ मुआशियात की तालीम नहीं, बल्कि कुरान इश्क रसूल की तालीम देता है और हुब्बे रसूल सिखाता है। इसलिए हम उसी हुब्बे रसूल के साथ इस जलसे का इख्तिताम करते हैं। उस कुरान की तालीम ऐरे गैरे से भी नहीं हासिल करना, बुझे हुए दिल से भी नहीं लेना, अंधे लोगों से भी मत पढ़ना जो कुरान तो पढ़ा देंगे कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन बाद में ये नहीं बताएंगे किस पर उतरा था। कुरान अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। आप लोग रुक जाइए।